أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. سورۃ الاسراء کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار قریش کے سوالات کا ذکر فرمایا ہے. جیسا سابقہ آیات میں الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہود نے مدینہ منورہ میں اور کفار قریش نے یہودیوں سے سیکھنے کے بعد مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 سوال پیش کیے تھے، اور ان کے سوالات کا مقصد اطمینان یا تسلی نہیں تھی بلکہ عناد تھا. نعوذ باللہ، یعنی وہ نبوت کا امتحان لینا چاہتے تھے. ان 3 سوالات میں ایک سوال جو ہے روح کے بارے میں تھا، اور ایک سوال جو ہے ان چند نوجوانوں کے بارے میں جو اللہ کی توحید کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے ہجرت کر گئے، اور ایک سوال اس بادشاہ کے بارے میں تھا کہ جو مطلع الشمس اور مغرب الشمس تک پہنچا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابات عطا فرمائے، اور آپ نے بڑی تفصیل سے ان کو بتلایا کہ وہ اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہے جس کا سورۃ الکہف میں ذکر ہے، اور بادشاہ جو مطلع الشمس پہ یعنی سورج کے نکلنے کا مقام اور ڈوبنے کا مقام مغرب الشمس وہاں پہنچا ہے، اس کا نام ذوالقرنین. اور تیسرا جو سوال ہے روح کے مطابق اللہ نے فرمایا بس اتنا فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر کا نام ہے، اس کی وضاحت کی ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو تمہارے عقول سے ماورا ہے، اور تم جتنا علم دیے گئے ہو تھوڑا سا علم، اور تھوڑے سے علم سے کیا مراد ہے کہ اللہ پاک نے تو بڑے علوم عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کو علم عطا فرمایا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انسانوں کو علم عطا فرمایا، اور انسانوں میں سب سے زیادہ جو ہے اللہ نے انبیاء اور رسول کو علم عطا فرمایا، اور تمام انبیاء اور رسولوں سے سب سے زیادہ علم اللہ نے ہمارے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لیکن ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اس مسئلے کو حل کیا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے، بالکل بات جو تھی وہ واضح کر دی کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کشتی میں سوار تھے، ایک چڑیا نے آ کے کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے پانی کی چونچ سے پانی لیا، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام، اس چڑیا نے جو ایک قطرہ پانی لیا ہے دریا سے، دریا میں کتنا پانی کم ہو گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں، ایک قطرے سے دریا کو کیا فرق پڑ گیا؟ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ علمی و علمک و علم الخلائق کلھا، کہ موسیٰ علیہ السلام میرا علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور تیرا علم جو اللہ نے تجھے دیا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے عالم تھے اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ علم تکوینیات کے عالم تھے، اور فرمایا اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان سب کا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا دریا میں کمی نہیں کرتا جتنا چڑیا نے کمی کی۔ تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم سے تو تم بہت تھوڑا سا دیے گئے، یعنی جب اللہ کے علم سے مقابلہ کریں گے تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے حضور پاک نے دعائے استخارہ میں جو سکھلایا ہے، اللہم ان کنت تعلم، فرمایا انک تعلم ولا اعلم، یا اللہ آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، حالانکہ اللہ نے کتنا علم دیا ہے۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جب مخلوق کا علم اکٹھا کر کے خالق کے علم کے سامنے لے آؤ تو اللہ کا علم محیط ہے اور مخلوق کا علم تو محدود ہے، حد ہے، اللہ کے علم کی تو کوئی حد نہیں۔ اسی لیے یہود نے جب اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ بہت بڑی حکمت ہے، حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جن کو ہم حکمت عطا فرماتے ہیں ان کو بہت بڑی بھلائی عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا علم ملا؟ ہمیں تو تورات کا علم ملا۔ تو اس کا بھی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہ اگر ساری دنیا کے دریا جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور 7 گنا ان دریاؤں کو بڑھا دیا جائے تو سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، قلم گر جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں۔ تو اس لیے اگر تم کچھ علم دیے گئے ہو تو اس پہ اترانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جو علم دیا ہے یہ بھی چھین لیں، کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ علم دے کے واپس لے لیں تو پھر کون ہے جو مدد کر کے آپ کو دلا دے؟ باقی ان کافروں کے جو سوالات ہیں ان کا مقصد جو ہے صرف ضد ہے اور عناد ہے، یہ سمجھنا نہیں چاہتے، نہ ان کا کوئی مقصد ہے کہ یہ حضور کی نبوت پہ دلیل مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی نبوت کے لیے سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن۔ جب اتنا بڑا معجزہ موجود ہے
جب اتنا بڑا گواہ موجود ہے، جب اتنی بڑی شہادت موجود ہے، تو پھر کسی اور معجزے کی یا اور سوالات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ باقی کوئی دشمن یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء علیہم السلام حضور پاک نے خود بنایا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کو چیلنج کر دیجئے، قُلْ لَئِنِ اتَّبَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہ میرا محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جن مل جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اور وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں تو اللہ کے قرآن جیسی وہ ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، اللہ کے قرآن جیسی وہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو جب اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو جس پہ اللہ کا کلام اترا ہے تو صاف بات ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، تو پھر مزید گواہی کی کیا ضرورت، مزید سوالات کرنے کی کیا ضرورت؟ تو سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑا معجزہ جو ہے میرے محبوب کا، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر زمانے میں ہر پیغمبر کو معجزات عطا فرمائے ہیں، لیکن ان کا زمانہ گزر گیا، وہ معجزات بھی گزر گئے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے معجزات عطا فرمائے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، وہ معجزات بھی گزر گئے۔ اگر اللہ قرآن میں ذکر نہ فرماتے تو ہمیں تو پتہ بھی نہ چلتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزے ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزات عطا فرمائے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ مردہ کو کہیں کہ کم بِإِذْنِ اللہ تو مردہ کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اگر کوئی آدمی مادرزاد اندھا بھی ان کے سامنے آتا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو بینا ہو جاتا، اگر کوئی برس اور کوڑ کا مریض آتا، ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا، اگر آپ کوئی ایسی چیز بنا کے پرندے کی شکل میں پھونک مارتے تو زندہ ہو کے اڑ جاتا۔ اللہ نے ایسے معجزات عطا فرمائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، وہ معجزات بھی ختم ہو گئے۔ لیکن جب دور آیا میرے آقا کا، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضور کی نبوت بھی قیامت تک، کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ نے آپ کو معجزہ بھی ایسا دیا کہ قیامت تک قرآن کا معجزہ موجود ہے، کہ جتنے دور گزر گئے ہیں یا اور گزر جائیں گے، ساری دنیا چاہے جتنا مرضی آئے زور لگا لے، لیکن اللہ کے قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں بنا سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ ہر دور میں دجاجلہ نے، ہر دور میں زنادقہ نے، ہر دور میں دین اسلام کے دشمنوں نے اللہ کے قرآن کو مسخ کرنا چاہا، اللہ کے قرآن میں تحریف کرنی چاہی، اللہ کے قرآن کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن آج تک رسوا ہو گئے اور کوئی ایک آیت بھی اللہ کے قرآن کی نہ بنا سکا۔ بعض لوگوں نے جیسے روافض نے کوئی نیا قرآن تو نہ بنایا، لیکن انہی آیات میں انہوں نے بھی تحریفات کی، یعنی آیات کو آگے پیچھے توڑ دیا، کچھ آیات میں ایک آدھے لفظ کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، کسی جگہ ایک آدھی آیات میں سے ایک آدھے لفظ کی کمی کر دی، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ صرف سفینوں میں نہیں بلکہ سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ حضور کے صحابہ سے لے کر آج تک 1425 سال گزر چکے ہیں، ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں اللہ کے قرآن کے حافظ موجود ہیں۔
کوئی آدمی جرت نہیں کر سکتا کہ ایک آیت بڑھا دے، کوئی آدمی جرت نہیں کر سکتا کہ ایک آیت کو کم کر دے۔ آیت تو بڑی چیز ہے، زیر اور زبر میں بھی فرق نہیں کرے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کی۔ اب دیکھو نا، جیسے ترجمہ مقبول میں بعض روافض نے کچھ آیات میں کیا ہے، جیسے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو یہاں انہوں نے اضافہ کیا فی خلافت علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو خود حضرت علی نے بھی کبھی نہیں پڑھی، جس کے لیے تم بھی آتی کر رہے ہو۔ کم از کم سیدنا علی تو یہ آیت پڑھ کے کھڑے ہو جاتے، بھئی اللہ کا قرآن میرے حق میں اتر چکا ہے۔ سیدنا ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت علی خود اپنے دور میں تو شائع کر دیتے۔ لیکن خدا کی قدرت ہے، آپ دیکھیں کہ آج بھی صنعاء میں، یمن کے دارالخلافہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ وہ قرآن ملا جو سیدنا علی کے قلم سے لکھا ہوا ہے۔ یعنی سارا قرآن حضرت علی نے اپنی قلم سے لکھا ہے، کیونکہ حضرت علی کاتب الوحی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ قرآن بعینہ ہی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور منتظمین کو جزا دے کہ انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، چونکہ وہ کاغذ اتنا بوسیدہ ہے کہ ہاتھ لگاؤ ٹوٹ جاتا ہے، تو انہوں نے اس پہ کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کو محفوظ کیا، اور وہ آج بھی اس عجائب میں موجود ہے، اور لوگ جا کے زیارت کرتے ہیں۔ اور اللہ کی شان ہے کہ حضرت علی کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن جو ہے، الف سے لے کر یہ تک یہی قرآن ہے جو سیدنا عثمان کا قرآن ہے، جس میں ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں۔ تو اب آپ حیران ہوں گے نا کہ آپ اگر حضرت علی کے لیے بنائیں اور حضرت علی بھی نہ مانتے ہوں تو پھر ایسے بنانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے جیسے کہ مسیلمہ بن الکذاب نے، اس نے بھی اللہ کے قرآن پہ قرآن بنانے کی کوشش کی، اور بھی بہت سارے زنادقہ گزرے ہیں دنیا میں، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ یعنی اللہ کے قرآن کا آپ معجزہ دیکھیں کہ اس وقت جو اسلام اور عالم اسلام پہ اور مسلمانوں پہ مشکل کا دور آیا ہوا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کہ ہر آندھی جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، ہر برق جو ہے وہ مسلمانوں پہ گر رہی ہے۔ میڈیا کی دشمنی کا یہ عالم ہے کہ اگر 24 گھنٹے آپ بیٹھ جائیں اخبارات اور خبریں دیکھنے کے لیے، تو 24 گھنٹے میں یوں سمجھیں کہ 23 گھنٹے صرف مسلمانوں کے خلاف ہوں گے، 1 گھنٹے میں باقی دنیا کی خبریں ہوں گی۔ یعنی اس دور میں جبکہ ساری دنیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زور لگا رہی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ صرف یورپ میں ابھی چند مہینوں کے اندر 18,000 آدمی نے اسلام قبول کر لیا، اور ان میں وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا نام سن کے آپ حیران ہو جائیں گے، بڑے لوگ ہیں اور بڑے تعلیم یافتہ اور بڑے پڑھے لکھے، اور صرف وہ اسلام نہیں لے آئے، اسلام لانے کے بعد وہ اسلام کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ریسرچ شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جب اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور جو ورق کھلتے گئے اسی طرح ہمارے دل سے کفر و ظلمات کے اندھیرے چڑھتے گئے اور اللہ کے قرآن کی روشنی جو ہے وہ داخل ہوتی۔ تو اس لیے آپ اندازہ کریں اس سے بڑا کوئی معجزہ ہے کہ آئے نا اس دور میں کہ جب اسلام کا نام لینا مشکل ہو، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، لیکن کافر مسلمان ہو جائیں، انگریز مسلمان ہو جائیں، اور بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے بیٹیاں مسلمان ہو جائیں، اور بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور بڑے بڑے ڈاکٹر مسلمان ہو جائیں، بڑے بڑے ان کے گلوکار جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں، یعنی اس سے بڑا معجزہ قرآن کی حقانیت کا کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ میرے محبوب یہ کفر چاہتا ہے کہ یہ قرآن کے نور کو پھونکوں سے بجھا ڈالے، لیکن کفر تو ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کے نور کو نہیں بجھایا جا سکے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔
لیکن شرط یہ ہے کہ تم قرآن کو سمجھو اور قرآن میں تدبر کرو۔ لیکن ایک بات ہمیشہ میری یاد رکھ لیں کہ قرآن سب سمجھ آئے گا جب قرآن والوں سے دل لگاؤ گے، قرآن تب سمجھ آئے گا جب اہل قرآن سے تعلق رکھو گے، قرآن تب سمجھ آئے گا جب علماء سے تعلق ہوگا، قرآن تب سمجھ آئے گا جب اولیاء اللہ سے تعلق ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف کتاب نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے رجال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تورات بھیجی ہے تو تورات نہیں بھیجی، ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں اتارا، ساتھ محمد الرسول اللہ کو بھی بھیجا ہے۔ اور میرے محبوب نے 3 لاکھ کی جماعت پیدا کی جنہوں نے پورے عالم میں اور پوری دنیا میں اللہ کے قرآن کو پہنچایا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ اس سوالات میں غور ہی نہ کریں، آپ کی حفاظت، آپ کی نبوت، آپ کی صداقت، آپ کی رسالت کی دلیل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہم نے بڑا کھول کھول کے ایک ایک چیز بیان کی ہے۔ مسائل توحید پہ نظر ڈالیں تو قرآن پاک نے کیسے مسئلہ توحید سمجھایا ہے، مسئلہ الہ پہ نظر ڈالیں تو قرآن نے الہ کا مسئلہ کیسے سمجھایا ہے، مسائل نبوت و رسالت پہ نظر ڈالیں تو اللہ کے قرآن نے کیسے سمجھایا ہے، مسائل معاد اور قیامت پہ نظر ڈالیں اللہ کے قرآن نے کیسے سمجھایا ہے، اور اسی طرح اخبار پہ نظر ڈالیں، اسی طرح قصص انبیاء پہ نظر ڈالیں، اسی طرح احکام و حدود پہ نظر ڈالیں۔ اللہ کا قرآن ایک ایسی جامع، ایسی قابل، ایسی مکمل دستاویز ہے، کتاب ہے کہ جس کا توڑ دنیا نہیں کر سکتی اور نہ قیامت تک کر سکے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے پھر کافروں کے سوالات نقل کیے کہ کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اقتراحات کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہماری یہ باتیں مان لیں، اگر آپ ہمارے مطلوبہ معجزات ہمیں دکھلا دیں تو ہم اسلام لانے پہ غور کر سکتے ہیں۔ اور ان مطالبات میں کیا تھا؟ کہنے لگے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لے آئیں گے حتیٰ کہ آپ اس سرزمین مکہ میں چشمے جاری کر دیں، کہ یہاں چشمے جاری ہو جائیں اور یہاں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ لگ جائیں اور ان کے اندر نہریں بہ رہی ہوں، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد اندازہ کریں، بات کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ علماء نے فرمایا ہے، ایک بات یاد رکھو کہ معجزات وہ ہوتے ہیں، معجزے کا کیا معنی کہ جس کام کو اور دنیا نہ کر سکے، عاجز آ جائے، وہ امر خارق کے عادت اللہ اگر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کریں تو معجزہ ہوتا ہے، اور اللہ ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کریں تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ تو معجزہ بھی برحق ہوتا ہے اور اولیاء کی کرامت بھی برحق ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ بات یاد رکھ لیں کہ نہ تو معجزہ نبی کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جب چاہا دکھلا دیا، اور نہ کرامت ولی کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جب چاہا کرامت ظاہر کر دی، بلکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ اپنی حکمت میں جب چاہتے ہیں تو انبیاء کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں، اولیاء کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر فرما دیتے ہیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو اللہ کی مرضی ہے ظاہر نہ فرمائے، جہاں وہ ظاہر فرما دیتے ہیں تب بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، اور جہاں ظاہر نہیں فرماتے ہیں وہاں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ، حضرت عمر کی کرامت دیکھیں کہ آپ مدینہ منورہ میں ہیں اور آپ کا جرنیل جو ہے وہ نہاوند میں جنگ لڑ رہا ہے کافروں کے خلاف، اور نہاوند اور مدینے کے درمیان میں 2 مہینے کا فاصلہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں فاصلے جو تھے وہ اونٹوں پہ طے کیے جاتے تھے یا گھوڑوں پہ طے کیے جاتے تھے، ہوائی جہاز یا ٹرینیں یا گاڑیاں یا بسیں تو نہیں تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر
منبر رسول سے کھڑے ہو کر اپنے جرنیل کو ہدایات جاری کی کہ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت میں لے لو۔ صحابہ حیران ہیں کہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ساریہ تو نہاوند گئے ہوئے ہیں اور حضرت عمر مدینے میں کھڑے ہیں، یہ کیا ہو گیا حضرت عمر کو کہ منبر پہ کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ ماذا قلت یا امیر المؤمنین، حضرت آپ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اوپر کھول دیا، میں یہاں سے کھڑے ہوئے محاذ جنگ دیکھ رہا تھا اور میری فوجوں کو شکست ہو رہی تھی، تو میں نے یہاں سے کھڑے کھڑے ان کو ہدایات جاری کی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، یہ کسی نے نہیں کہا نعوذ باللہ کہ غلط کہہ رہے ہیں، جانتے تھے کہ عمر تو غلط کہتا ہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حق پہ تو اللہ نے ہمیشہ لسان زبان پہ حق جاری کیا ہے، اور چند دن گزرنے کے بعد جب حضرت ساریہ فتح کا پرچم لہراتے ہوئے مدینہ منورہ میں آئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور حضرت عمر کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جمعہ کا دن تھا، عین جمعہ کی نماز کا وقت تھا کہ حضرت عمر کی آواز آئی، ہم شکست کھا رہے تھے، لیکن حضرت عمر کی آواز پہنچی تو ہم نے فوراً اپنی پوزیشن بدل لی جنگ میں، اور اللہ نے ہمیں کامیاب کروا دیا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی کرامت ہے کہ 2 مہینے کا فاصلہ ہے اور عمر کے سامنے میدان جنگ ہے، لیکن وہی عمر مسجد نبی میں موجود ہے، محراب رسول میں موجود ہے، اور آپ کا قاتل جو ہے ابو لولو ایک صف پیچھے چھپا ہوا ہے، حضرت عمر پہ حملہ کرتا ہے، حضرت عمر شہید ہوتے ہیں، صحابہ شہید ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر کو علم نہیں ہے کہ قاتل کہاں کھڑا ہے، ورنہ تو حکم دیتے پکڑ لو بھائی۔ تو آگے وجہ کیا ہے کہ کرامت جب اللہ چاہتے ہیں تو اولیاء کے ہاتھ سے ظاہر کرتے ہیں، اور معجزہ بھی جب اللہ چاہتے ہیں تو پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر کرتے ہیں۔ پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں معجزات نہیں ہوتے کہ جب چاہا دکھلا دیا، اور کرامت بھی اللہ کے اولیاء کے ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ جب چاہا دکھلا دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے کتنے اولیاء ہیں جنہوں نے لوگوں کے لیے دعائیں کی، اللہ نے اولاد عطا فرمائی اور خود لاولد مر گئے، لاکھوں بیماروں کے لیے دعا کی، اللہ نے شفا عطا فرمائی اور خود بیماری کی حالت میں رہے۔ کتنے اللہ کے اولیاء ہیں جن کی زندگی بیماریوں میں گزری، جن کی زندگی ویل چیئر پہ گزری، جن کی زندگی جو ہے وہ بستر موت پہ گزری، لیکن لوگوں کے لیے دعا کرتے رہے اور لوگ ٹھیک ہوتے رہے۔ میں نے خود زیارت کی تھی، ایک بزرگ تھے ڈی جی خان کے علاقے میں، بہت ریتیلے علاقے میں، بہت دور افتادہ، بالکل ایک دور کا دیہات تھا۔ تو بہرحال اللہ پاک کو منظور تھا کسی، اللہ نے میرا سبب بنا دیا۔ میرے ایک دوست تھے نواب بہاولپور کے داماد، اب بھی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ جا رہے تھے تو مجھے بھی ساتھ لے گئے، تو میں نے بھی ان کی زیارت کی ہے۔ ایک ہاتھ ان کا کٹا ہوا تھا اور ایک ہاتھ تھا، بایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ جب ہم گئے تو اتنا بیماری تھی، اتنا بڑھاپا تھا، اتنا ضعف تھا، اتنا کمزوری تھی کہ حضرت چارپائی پہ لیتے رہتے تھے اور سامنے پرچے بچھے ہوتے تھے اور لوگ ملنے والے وہیں آ کے بیٹھ جاتے اور حضرت دعا کر دیتے، ورنہ اٹھ کے بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی، یعنی اتنا کمزوری ہے اور اتنا ضعف ہے۔ تو ان کے بارے میں ایک بڑی مشہور بات تھی، ایک تو وہ مستجاب الدعوات سے دعا کرتے تو اللہ پاک منظور فرما دیتے، اور دوسرا ایک بڑی مشہور بات تھی کہ کوئی آدمی آگے کہتا کہ حضرت مجھے فلاں بیماری ہے، میں بیمار ہوں اور مثلا مجھے بخار نہیں چھوڑتا ہے، مجھے گلا خراب ہے، میرا پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو حضرت جو وہ فرما دیتے نا، خیال آتا، کسی کو کہتے گاجر کھاؤ، کسی کو کہتے مولی کھاؤ، کسی کو کہتے شلگم کھاؤ، کسی کو کہتے کھیرے کھاؤ، کسی کو کچھ ایسے بس جو دماغ میں آ گیا فرما دیا، اور جو فرما دیتے تھے وہ جا کے آدمی استعمال کرتا وہ ٹھیک ہو جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان۔ میرے بیٹھے بیٹھے بھی کئی آدمی آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے پوچھا، ایسے نمبر وار پوچھتے تھے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، کہاں سے آئے، کہاں سے آئے، مجھ سے بھی پوچھا آپ کون ہیں، میں
میرا نام محمد مکی ہے، کیوں آئے؟ میں نے کہا جی بس زیارت کے لیے۔ اچھا وہ سارا ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، پھر پوچھنا شروع کرتے ہیں اچھا ابھی آپ کا کیا نام ہے، آپ کا کیا نام، کیوں آئے کیوں؟ اور پھر دوسرے دفعہ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جی میرے یہ صاحبزادہ صاحب جو ہیں، نواب صاحب جو ہیں، یہ آ رہے تھے، میں ان کے ساتھ آیا۔ اب جب تیسرے دفعہ پوچھا تو اب میں بے وقوف آدمی، جاہل آدمی، میرے جیسا پاگل بلوچ آدمی، تو اب میرا خون کھول گیا، میرا میٹر پھر گیا، ابھی کیا مجھے کیا کیسا بزرگ ہے؟ ایک دفعہ پوچھا ہے، دو دفعہ پوچھا ہے، کیا تنگ کر دیا ہے؟ بار بار پوچھے کون ہے آپ کا نام؟ بتایا تو ہے میرا نام۔ اب پوچھا آپ کا، میں آپ غصے میں کہا محمد مکی ہے نام، کیوں آئے؟ میں نے کہا بے وقوفی کی۔ اب میرا دماغ خراب ہوتا، بے وقوف پاگل، پاگل تو پہلے بھی تھے، اب بھی ہے، اب تو ان کا کوئی عالم بن گیا، اب بھی وہی بے وقوف ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی جاہل سے بھی کام لے لے۔ تو اس کے بعد مجھے اشارہ کیا، فرمایا ادھر آ کے بیٹھو میرے ساتھ۔ میں اب غصہ بھی ہے اور ڈرتے ڈرتے بیٹھ بھی گیا چارپائی کے ساتھ۔ کہنے لگے میں اس لیے آپ سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو تمہارے والد کا نام جو آتا تھا میں وہ بار بار سننا چاہتا تھا۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، محبوب کا ذکر جو ہوتا ہے نا وہ ملنے سے کم نہیں ہوتا۔ وہ میرے محبوب تھے، اللہ کے عالم تھے، اللہ کے ولی تھے، میں ان کا نام سن کے لذت لے رہا، کو ناگوار نہ گزرے کہ بھئی اس کو تو زیادہ پوچھ رہے ہیں اور ہم سے نہیں پوچھا، تو اس لیے میں سب سے برابر پوچھتا رہا۔ تو میں تو تمہارے والد کا نام سننا چاہتا ہوں، میں ان کے نام پر محبت کرتا ہوں، اس لیے میں بار بار کہہ رہا تھا اللہ کے بندے آپ تنگ ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت بس بچپنا ہے، ہم یہ باتیں سمجھ تو سکتے نہیں ہیں۔ تو اچھا تیسری بات حضرت کی ہم نے یہ دیکھی کہ جو ہی وہ ایک ہاتھ اٹھاتے تھے دوسرا ہاتھ اٹھا، ایک ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تھے، جو ہاتھ اٹھاتے تھے وہ جھڑیاں لگ جاتی تھیں آنکھوں، فوراً داڑھی بھیگ جاتی تھی روتے ہوئے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی خشیت میں جس کا ایک آنسو بھی بہہ جاتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو 500 سال کے لیے جہنم سے دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آنسو ایسا موتی ہے کہ اگر محفوظ رکھ دیا جاتا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ میں نے جب ان کو روتے دیکھا اور ان کی دعا میں وہ درد دیکھا، وہ کیفیت دیکھی، تو اب مجھے اب سمجھ تو کچھ نہیں تھی، ہم بالکل ابھی بچے تھے اور کوئی عقل وقل تھا نہیں، لیکن ایسا احساس ہوا کہ بھی واقعی کسی اللہ والے کی صحبت میں آئے ہیں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے اور روایات میں بھی آتا ہے کہ کسی اللہ کے ولی کی پہچان کرنی ہو تو کیسے پتہ لگے۔ اب ہم اللہ کا ولی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کیسے ڈھونڈیں؟ تو علماء نے لکھا اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کے دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے سمجھو یہ اللہ کا ولی ہے۔ جس کی صحبت میں بیٹھے ہوئے اللہ یاد آئے، جس کی صحبت میں بیٹھے ہوئے گناہوں سے نفرت ہو، جس کی صحبت میں بیٹھے ہوئے دین کی طرف طبیعت کا رجحان ہو جائے، جس کی باتیں سننے کے بعد طبیعت چاہے کہ میں اور قرآن سنوں، اس لیے اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کہ میں نے اجازت لی، میں نے کہا حضرت ہم نے بہت سفر کرنا ہے، تو فرمانے لگے اچھا بھائی تو ایک تو کھانا فقیر کی روٹی کھا کے جاؤ، وہ روٹی بھی نہیں کہتے تھے، مانی کہتے تھے، مانی کھا کے جاؤ، اور اچھا اگر جاتے ہو تو مجھے یاد ہے 10 یا 20 روپے کتنے تھے مجھے دیے، کہنے لگے کہ بھائی یہ فقیر کی طرف سے قبول کر لو، میرے پاس یہی ہے، بس یہ میری طرف سے ہدیہ سمجھ لو، نذرانہ سمجھ لو، کھانا سمجھ لو، قبول کر لو۔ میں اب میرے طبیعت سے پہلے بھی اثر ہو چکا، اب دیکھیں یعنی وہ کہتے جاؤ گاجر کھاؤ، ٹھیک ہے، خود بیمار ہیں، خود ٹھیک نہیں ہوتے، خود بستر پہ ہیں بیچارے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، بستر پہ ہیں، مریض ہے، اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتے، خود کیوں نہیں کھا لیتے بھی کوئی چیز ٹھیک ہو جائے؟ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں وہ کبھی اپنے بندوں کو تکلیف میں رکھتے ہیں اور ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جس مقام پہ لے جانا چاہتے ہیں وہ اپنے اعمال سے نہیں، اس امتحان کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہو تو اولیاء کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو جاتی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا دیکھو کیا مطالبہ کیا کہ جی کھجوروں کے باغ لگ جائیں اور انگوروں کے باغ لگ جائیں۔ حالانکہ اللہ اگر چاہے تو کیا مکے میں باغ لگانا کوئی مشکل بات ہے؟ طائف میں لگ سکتے ہیں تو مکے میں کیوں نہیں لگ سکتے؟ 100 کلومیٹر پہ طائف ہے۔ طائف کا انگور پوری دنیا اس انگور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ طائف کا انار دنیا کا انار مقابلہ نہیں کر سکتا۔ طائف کا گلاب جو ہے دنیا کا گلاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر اللہ طائف کو آباد کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ طائف و مکے کے درمیان میں وادیوں میں کھجوروں کے باغ لگا سکتے ہیں تو مکے میں کیا مشکل تھی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں یہ تھیں کہ میرے گھر میں نہ باغ ہوگا نہ انگور ہوں گے، میرے گھر میں تو دل کا سرور ہوگا۔ جو آئے میرے کعبے کے لیے آئے، وہ انگوروں کے لیے نہ آئے۔ جو آئے وہ کعبے کے لیے آئے، وہ موسم کے لیے نہ آئے۔ جو آئے وہ خالصتاً اللہ کی زیارت کے لیے آئے، اور کوئی اٹریکشن کوئی کشش بھی نہ ہو، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا۔ اب اس کے بعد دیکھیں کیا کہتے ہیں او تسقط السماء علینا کسفا من السماء، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ، ہم آپ کو نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ گیا، چلو گرائے آسمان کا ٹکڑا ہم پر، نعوذ باللہ۔ دیکھو ایسی بے وقوف ایسی قومیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں اللہ کا عذاب لے آؤ، مقابلہ ہے۔ کیوں مانتے ہی ہو نہیں؟ مانا یہ تھا کہ وہ نبی نہیں مانتے تھے، اگر نبی مانتے تو کبھی جرأت کرتے کہ عذاب اتارو۔ مقصد یہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی نہیں ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چلو آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دیں۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ ایسا کریں کہ اللہ ہمیں زیارت کرا دیں، یا ملائکہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں اور گواہی دیں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی ہے، پھر ہم مان لیں گے۔ یا کہنے لگے اچھا ہاں ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے، او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، یا کہنے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ جائیں، آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھیں، اور صرف یہ نہیں کہ آسمانوں سے جائیں بلکہ آسمانوں سے ہمارے نام اللہ میاں سے خط بھی لے کے آئیں، اللہ میاں ہمیں لکھیں گے فلان ابن فلان تم کو میں ہدایت کرتا ہوں، میرے نبی کو مان لو۔ جب وہ خط آئے گا ہم پڑھیں گے تو پھر ہم غور کریں گے آپ پر ایمان لانے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اگر کر دو، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی یہ تمام چیزیں میرے مدنی کو دے سکتے ہیں، اور اگر غور کریں تو اس سے اللہ نے میرے مدنی کو بڑے معجزے دیے ہیں۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اور مکے کے اندر نہریں جاری ہونے کی کیا بات ہے، یہ سامنے جعرانہ موجود ہے جہاں حضور پاک نے غزوہ حنین کے موقع پہ قیام فرمایا، جب صحابہ نے کنواں کھودا، جسے بڑا عمرہ کہتے ہیں اصطلاح میں، نام اس کا جعرانہ ہے۔ جب کنواں کھودا گیا تو کچے کنویں ہوتے تھے، کنواں کھودا گیا اور پانی نکالا گیا تو انتہائی کڑوا پانی تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تمام لشکر موجود ہے اور پانی کا یہ عالم ہے کہ اتنا کڑوا ہے کہ بندہ منہ میں نہیں ڈال سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا اب ڈول نکالو پانی کا۔ ڈول نکالا گیا، حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ نے پڑھا، فرمایا اب اس کو پھر ڈال دو کنویں میں۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے نکالا تو سب کڑواہٹ ختم ہو گئی تھی، وہ مٹھاس آ گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور پاک نے پیالے میں ہاتھ رکھا، فرمایا پانی بھر لو۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے معلوم ہوا حضور کی انگلیوں سے نہریں چل رہی ہیں۔ تو اگر حضور کی انگلیوں سے نہریں جاری ہو سکتی ہیں تو مکے میں نہریں جاری ہو جانا کون سی بڑی بات تھی؟ لیکن یہ مانگنے والوں کی گستاخی تھی، یہ مانگنے والوں کا استہزاء و عناد تھا، ورنہ اللہ تو ہر چیز سے قادر ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک اصولی جواب دے دیں ان کو،
قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. آپ ان کو کہہ دیں کہ پاک ہے میرے رب کی ذات، یہ ساری چیزیں جو ہے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ چاہے تو باغ لگا دیں، اللہ چاہے تو باغوں کو اجاڑ دیں، اللہ چاہے تو برباد جگہ کو آباد فرما دیں، اللہ چاہے تو آباد کو ویران کر دے. میرے رب کی ذات پاک ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور میں تو ایک انسان ہوں، میں تو بشر ہوں، اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے مجھے اپنا پیغام دے کے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ پاک نے مجھے رسول بنایا ہے. تو یہ معجزات دکھلانا کسی بشر کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا، کسی انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اور اسی سے یہ عقیدہ بھی اپنا صاف کر لیں. جو لوگ نعوذ باللہ بعض جاہل جو ہیں وہ انبیاء کو بشر نہیں مانتے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے سے توہین سمجھتے ہیں. تو کیا اللہ اپنے نبی کے زبان سے ایسا لفظ کہلوائیں گے جو توہین کا باعث؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے حضرت آدم کے نام کے ساتھ آدم بھی فرمایا، آپ کو خلیفہ بھی فرمایا، آپ کو انسان بھی فرمایا اور آپ کو بشر بھی فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب خلیفہ کا لقب بھی ہے. اور کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہاں اللہ نے آدم نام بھی دیا ہے. اور کہیں فرمایا انی خالق بشرا، میں ایک بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لفظ انسان ہو، لفظ بشر ہو، یہ توہین نہیں ہوتی، بلکہ تمام انبیاء سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور تمام انبیاء جن سے بشر ہیں، جن سے انسان ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مقام یہ دیا ہے کہ ملائکہ بھی خادم ہیں اور جبریل بھی خادم ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے بعد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان لوگوں کو یہی بات مانے ہے کہ بھئی ہم بشر کو رسول کیسے مان لیں؟ بھئی اللہ نے ہم جیسا انسان ہے اس کو نبی کیوں بنا دیا؟ اللہ پاک نے نبی بنانا تھا تو نوری نبی بناتے، اللہ پاک نے نبی بنانا تھا تو نوری مخلوق میں سے نبی آتا. یہ تو بشر ہیں، انسان ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح ان کی بیویاں ہیں، ہماری طرح ان کی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، ہماری طرح ان پہ دکھ بھی آتا ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، خوشی بھی آتی ہے. یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو لہذا یاد رکھیں کہ جاہلیت میں بھی مشرکین مکہ کو اور اس زمانے کے کفار کو یہ اعتراض تھا کہ بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں ہے، کہ بشر نبی نہیں بن سکتا. اور آج 1400 سال کے بعد بھی جاہل جو ہے وہ کہتے ہیں نبی تو ہے لیکن بشر نہیں ہے، کیونکہ نبی بشر نہیں بن سکتا. پتہ نہیں پوچھیں گے فرق کیا ہے ان کے عقیدے میں یا ان کے عقیدے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے انکار کرتے ہو. اللہ نے فرمایا ان کو بتا دو قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہے ان کو بتا دو کہ بدبختو، اگر زمین میں فرشتے رہتے، اگر زمین میں نوری مخلوق رہتی جیسے تم رہتے ہو تو ہم نبی بھی فرشتوں سے بھیجتے، ان کی جنس میں سے ہم نبی بھیجتے. تو جب زمین پہ انسان آباد ہیں اور مقصود انسانوں کی ہدایت ہے تو یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے تمہاری جنس سے نبی بھیجا، تمہارے اندر نبی بھیجا تاکہ تمہارے قریب ہو،
اور تمہارے لیے اس کی باتوں پہ، اس کے اقوال پہ، اعمال پہ، افعال پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اگر زمین پہ نوری مخلوق ہوتی اللہ فرشتہ بھیج دیتے، اللہ تبارک و تعالی۔ اور اگر زمین پہ تو انسان رہتے ہوں لیکن نبی نوری بھیجا جائے، فرشتہ بھیجا جائے، تو اب فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے تو تم دیکھ بھی نہیں سکتے ہو، اور اگر فرشتہ انسان بن کے آئے تو پھر بھی تم کہو گے یہ انسان ہے، اس کو ہم کیسے مانیں؟ اور پھر یہ ہے کہ جب وہ فرشتہ آپ سے کہے کہ روزہ رکھو، آپ کہیں گے جناب آپ کو تو بھوک نہیں لگتی نا، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ جب وہ آپ سے کہے کہ جناب نماز پڑھو، آپ کہیں گے آپ تو تھکتے نہیں نا، اس لیے کہتے ہیں نا بعض نمازیں پڑھو۔ جب وہ آپ سے کہے کہ جناب زکوٰۃ دو، آپ کہیں گے آپ کو تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے نا، ہمیں پتہ ہے نا زکوٰۃ دینا کتنا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ، ہم نبی اسی جنس سے بھیجتے ہیں جو صرف نماز کا کہتا نہیں بلکہ ساری رات جاگ کے بھی دکھلاتا ہے، جو لوگوں کو خیرات کا کہتا نہیں صدقہ و خیرات کر کے بھی دکھلاتا ہے، جو لوگوں کو روزے کا کہتا نہیں روزہ رکھ کے بھی دکھلاتا ہے، جو لوگوں کو حج کا کہتا نہیں بلکہ حج پہ عمل کر کے دکھلاتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کے عمل تمہارے لیے اقتدا ہے، تمہارے لیے آپ مقتدا ہیں، تمہارے لیے امام الانبیاء ہیں، تمہارے لیے سب سے وہ ذات پاک ہیں جن کے قول کو کبھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے ان اسئلہ کا جواب جو ہے وہ اس صورت میں عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی صحیح راستے پہ قائم و دائم رکھے اور صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ کہتا جی کہ جرابوں پر مسح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرا بھائی بات یاد رکھو، یہ مسائل کئی دفعہ ذکر ہو چکے ہیں اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے۔ پہلی چیز تو ایک یاد رکھو کہ فقہائے کرام کے درمیان جو اختلاف ہے وہ ہمیشہ ان مسائل میں ہوتا ہے جن مسائل میں نص نہ ہو۔ ایک بات یاد رکھو، اگر مسائل میں نص موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث مبارک متواتر مشہور موجود ہے اور اجماع صاحب، پھر وہاں اجتہاد ہوتا ہی نہیں، اختلاف ہوتا ہی نہیں۔ تو اگر بات یاد رکھیں کہ جہاں تک جرابوں کے مسح کا تعلق ہے اس میں صرف اختلاف ہے، مسح جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جراب سے مراد وہ جراب ہے جو چمڑے کی بنی ہو، موزہ ہو یا منعل ہو، کہ اوپر کپڑا ہے لیکن نیچے چمڑا لگا ہوا ہے، جس کو پہن کے آدمی جوتے کے بغیر بھی چل سکتا ہو اور جو چلنے میں نیچے گر بھی نہ جاتی ہو اور اتنی باریک بھی نہ ہو کہ پانی اس سے رس کے اندر جا سکتا ہو، تو اس جراب سے مسح جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ جراب ہے لہذا ہر جراب سے جائز ہے، چاہے کپڑے کی ہو، چاہے نیلون کی ہو، باریک ہو یا موٹی ہو۔ کہتے جی کہ نماز جنازہ میں اگر ایک سلام پھیریں تو نماز پوری ہو جاتی ہے، دو پھیریں تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ مسائل میرا بھائی ایسے نہیں ہیں جن میں بلا وجہ اپنے اوقات ضائع کرے، یہ اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں۔ تم دو دفعہ سلام اگر منع ہوتا تو ہر نماز میں دو سلام کیوں پھیرتے؟ تو دو سلام بھی جائز ہیں اور ایک سلام بھی جائز ہے۔ جو دو پھیرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، جو ایک پھیرتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن میقات سے بغیر احرام کے گزر گیا اور پھر احرام جدے سے باندھا۔ اب تمہارا عمرہ تو ہو گیا لیکن دم پڑ گئی۔ یاد رکھو کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے، مثلا مدینہ شریف سے آپ آئے، کراس کر لیا، احرام نہیں باندھا، تو فوراً یا مدینہ شریف چلے جاؤ یا جوہفہ رابو کے قریب جگہ ہے میقات ہے یا طائف میقات ہے، احرام باندھ کے عمرہ کر لو، پھر کوئی دم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کراس کر لو اور پھر عمرہ کیا لیکن عمرہ جدے سے کیا یا مسجد عائشہ سے کیا تو میقات تو ہے نہیں، یہ تو ہل ہے، اس لیے ایک بکری دم دینی پڑے گی کہ آپ نے میقات سے تجاوز کیا اور بغیر احرام سے کیا ہے۔
کہتے جی کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، اور احناف کے نزدیک وضو لغوی ہے۔ کیا مانا؟ وہ کہتے ہیں ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، مزید وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی اسی مسئلے پہ آج کل اسلام اٹکا ہوا ہے۔ جب کافر آپ سے لڑائی کرے گا، پوچھے گا کہ تم وضو کرتے تھے گوشت کھا کے یا نہیں کرتے تھے، کیا خیال ہے؟ تو کیوں اللہ کے نبی کی امت کو ان مسائل میں الجھا رہے ہو؟ یہی مسائل باقی رہ گئے ہیں۔ آمین زور سے کہو یا ایسا کہو، مسا جراب سے کرو یا نہ کرو، بس یہی مسئلے رہ گئے۔ اب امت کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ خدا کے بندے، اس وقت حضور کی امت بڑے امتحان سے گزر رہی ہے۔ کوشش کرو اللہ ان کو اتحاد اتفاق عطا فرمائے اور انتشار اور افتراق سے بچائے۔ اس دور میں بھی جو مولوی ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو امت کو لڑاتے ہیں، وہ اسلام سے دشمنی کرتے ہیں، وہ اسلام سے وفاداری نہیں کر رہے بلکہ دشمنوں سے وفاداری کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں کہ جی وہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اس نے کہا وہ کافر ہو گیا، اس نے کہا وہ کافر ہو گیا۔ اور یہی دشمن چاہتا ہے کہ تم آپس میں لڑو، تم آپس میں مرو، تاکہ دونوں طرف سے جو مریں گے اس کے دشمن ہیں، اس کو تو خوشی ہے نا، مسلمان ادھر کا مرے یا مسلمان ادھر کا مرے۔ تو اس لیے یہ زمانہ، یہ دور ایسا ہے کہ ان چھوٹے مسائل کو بھول جاؤ، اور یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، کوئی کفر اسلام کے مسئلے نہیں ہیں۔ کسی نے آمین زور سے کہا الحمدللہ، آہستہ کہا الحمدللہ، کسی نے جراب پہ مسح کر کے نماز پڑھ لی الحمدللہ، کسی نے وضو کر کے پڑھ لی الحمدللہ، کسی طرح اللہ کے دربار میں وہ حاضری تو لگا رہا ہے۔ تم مل کے کوشش کرو جو نماز نہیں پڑھتا، تم مل کے کوشش کرو اس بندے کو اللہ کے حرم میں لے آؤ جو بالکل دین سے باہر ہے، جو اسلام سے باہر ہے، جو قرآن سے باہر ہے۔ بلا وجہ اللہ کے لیے اب حضور کی امت کو معاف کر دو۔ بہت ہو گیا، بہت لڑا لیا تم نے ہر آدمی نے اپنی اپنی روٹیاں بنانے کے لیے امت کو لڑایا ہے، ہر آدمی نے اپنی پارٹی بنا، پارٹی بنانے میں پیسے بڑے ملتے ہیں نا جی، ایک گروپ بن جاتا ہے نا، وہ گروپ پھر مدد کرتا ہے، اور اگر کھل کے سب کی بات کرو تو پھر تمہاری مدد کون کرے؟ وہ کہیں گے یہ مولوی عجیب ہے، کہتے ہیں حنفیوں کا یہ مسئلہ ہے، حنبلیوں کا یہ مسئلہ ہے، شافیوں کا یہ مسئلہ ہے۔ یار یہ مولوی ہمارے کام کا نہیں، کام کا تو وہ ہے نا جو لڑائے نہیں، بس تم حق پہ ہو باقی سب غلط ہے، تم جنتی ہو باقی ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہمیں جنت کی ٹکٹ دلا رہا ہے۔ وہ ہمارے ایک پیر صاحب تھے، ان کا ایک ڈرائیور تھا، وہ جب پیر صاحب گاڑی سے اترنے تو وہ بیچارہ کھڑے ہو گئے، وہ ماتم کرتا رہتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ پیر صاحب تنخواہ تو دیتے بھی تھے، میرے خیال میں انہوں نے یہی سمجھایا ہوگا کہ تم گاڑی چلاتے رہو، میں تمہیں جنت کی ٹکٹ دلوا دوں۔ نہ غریب کو تنخواہ دیتے تھے، نہ کپڑے دیتے تھے۔ تو جہاں پیر صاحب اتر کے اندر جا رہے ہو، باہر کھڑے ہو کے پھر پیر صاحب کا برسیہ پڑتا کہ جناب یہ پیر صاحب ہیں، دیکھو یہ کپڑا بھی میرے پاس 3 سال سے یہی کپڑا ہے، نہ مجھے تنخواہ دیتے ہیں۔ لیکن پیر صاحب نے سمجھایا ہوا تھا جب جنت کی ٹکٹ دینی ہے تو تنخواہ لے کے کیا کرو گے؟ تو بہرحال خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑائیں۔ جی کہ ایک آدمی ہے پاکستان میں دم کرتا ہے، جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ ان کے جادو کو پانی پہ پڑھ کے دیتا ہے، جادو توڑ دیتا ہے، بیماری ہو تو پانی پڑھ کے دم کر دیتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات، اچھی بات، اچھا کرتا ہے۔ جو جادوگروں کا دشمن ہو وہ سمجھو حضور کی سنت پہ چلنے والا ہے۔ تو اور جب وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ جادو کرنا، کرانا، پڑھنا، پڑھانا کفر ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو بچائے۔ باقی قرآن پڑھ کے دم کرے، درود پڑھ کے دم کرے، سب جائز ہے۔ کہتے جی ہمارے ملک میں جمعرات کو 40 دن تک جب کوئی مر جائے تو مولویوں کو، طالبوں کو بلا کے ختم کرواتے ہیں، تو طالب روٹی کہاں سے کھائیں؟ بھائی اگر ختم نہ کروائیں، تم نے کبھی روٹی پہنچائی ہے ان کو؟ وہ بھی تمہارے مردوں کے ذریعے کھائیں گے، زندہ نہیں دو گے تو قبر والوں کے ذریعے کھائیں گے، کھانا تو ہے نا۔ بہرحال یہ بدعت ہے، اور بدعت سے بچے، اپنے رشتہ داروں کے لیے خود قرآن پڑھو، خود خیرات کرو، صدقات کرو، ان کو ثواب پہنچاؤ۔
کہتے جی ہمارے ملک میں جنازے کے بعد دائرہ بناتے ہیں، قرآن پھراتے ہیں، سب بدعات ہیں، بالکل بدعات ہیں، منکرات ہیں، جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر میرے رشتے دار ہیں وہ حیات ہیں، اگر میں ان کے لیے عمرہ کروں، اگر انہوں نے وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو، اگر نہیں تو پھر آپ عمرہ اپنے لیے کریں اور عمرہ کرنے کے بعد دعا مانگیں اللہ سے کہ یا اللہ یہ عمرہ تو میں نے اپنے لیے کیا، اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، تو اللہ چاہیں گے تو عطا فرما دیں گے۔ کہتے جی کہ اگر میری بیوی کہتی ہے کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھو، میں تمہارے والدین کی خدمت نہیں کر سکتی، کوئی بات نہیں، یا تو پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، اس کو قائل کرو بھی آخر تمہارے والدین بھی تو ہیں نا، تو میرے والدین بھی ہیں، اور میرے والدین بھی اس وقت تمہارے والدین کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ پیار محبت سے نہ مانے تو جبراً آپ خدمت نہیں کروا سکتے۔ میں تم کیوں نہیں کرتے ہو والدین کی خدمت؟ بیوی سے کروانی ہے، تم کوئی آسمان سے اترے ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے، تم جب اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو بیوی کو حیا آئے گی، تم کہتے ہو میں تو اکڑا رہوں، تم خدمت کرو، کیوں وہ کیوں کرے بھائی؟ تم ایک دن والد کے کپڑے لے کے بیٹھ جاؤ دھونے کے لیے، دیکھو بیوی کو حیا آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تم اپنی ماں کے کپڑے دھونے بیٹھ جاؤ، ماں کو مٹھیاں بھرو، باپ کو مٹھیاں بھرو، دیکھو 4 دن کے بعد بیوی حیا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تم بھی تو دوسرے پہ آرڈر چلاتے ہو نا، تم خدمت کرو، تم نے میری ماں باپ کی، اور تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ بیوی پہ کوئی فرض نہیں کہ والدین کی خدمت کریں، بیوی کو گھر علیحدہ ذمہ داری ہے تمہاری، خرچہ بھی دو گے، گھر بھی دو گے، بیوی پہ ضروری ہے کہ کھانا تیار کرے، ہاں جو شوہر کی جو خدمت ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ کہتا جی میرا عمرہ قضا ہو گیا، میں مزدوری کے لیے حرم آیا تھا، بس جو ہو گیا بس اللہ قبول فرمائے، غریب آدمی جو گزر گیا، زیادہ وضاحت نہ پوچھو۔ کہتے جی کہ اب جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں ان کا فتویٰ پوچھنا ہے تو کسی مفتی سے پوچھو، میں مفتی تھوڑا ہوں۔ ہمارے علاقے میں جب آدمی خیرات کرتا ہے تو چند آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ میرا بھائی یہ رواج بن گیا ہے کہ خیرات پر مولوی کو بلاتے ہیں، وہ ختم پڑتا ہے، یہ بدعت ہے۔ خیرات تم کرتے ہو، ثواب اللہ دیتا ہے، اس میں کسی مولوی کے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ چاول تمہارے ہیں، خیرات تمہاری ہے، ثواب دینے والا مولا ہے۔ تو یہ تو رواج بن گیا ہے کہ مولوی کو بلاؤ، پلیٹ رکھو، ختم پڑھاؤ، یہ سب بدعت ہے۔ پتہ نہیں، کہتے ہیں میرے کو ایک آدمی نے کہہ دیا برمیل سے پانی لو، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا۔ میں نے اپنی اولاد کو مدرسوں میں تعلیم کے لیے داخل کرایا، قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے، انہوں نے 18 پارے پڑھ کے بھول گئے، اللہ ہدایت دے، ان کے لیے دعا کرو۔ اور ایک بات یاد رکھا کرو کہ ہر بچہ حافظ نہیں بنتا، یہ ہمارا بھی ایک غلط دماغ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے میرا بچہ حافظ بن جائے، میرا بچہ حافظ بن جائے۔ اللہ کے بندے دیکھو اس میں صلاحیت ہے، اس کا ذہنی رجحان ہے، ورنہ اس کو کیوں گناہ گار کرتے ہو کہ قرآن پڑھ کے بھول جائے اور قیامت میں پکڑا جائے؟ ایک بچے کا ذہن ہے وہ کہتا ہے میں سکول پڑھوں گا، ایک بچے کا ذہن ہے وہ کہتا ہے میں سکول نہیں پڑھتا، میں تو دین پڑھوں گا۔ جیسے بچے کا ذہن ہو دیکھو، تیار کرو۔ اب دیکھو نا وہ بیچارے بلا وجہ گناہ گار ہو گئے، قرآن پڑھ کے بھلا دینا جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال ان کے لیے دعا کرو اور ان بچوں سے کہو کہ بابا جو مرضی آئے تم پڑھو، لیکن روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن بھی پڑھا کرو، چاہے یاد ہو سکے نہ ہو سکے، لیکن تم اس گناہ سے تو بچ جاؤ نا۔ یہ نہ کیا کرو۔ ہر آدمی نہیں عالم بن جاتا، ہر آدمی نہیں ڈاکٹر بن جاتا، ہر آدمی نہیں انجینئر بن جاتا۔ اللہ نے صلاحیتیں تقسیم کی ہیں، دماغ تقسیم کیے ہیں، فکر تقسیم کی ہے، عقل تقسیم کی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ بچے جب چھوٹے ہوں نا جی تو ان کو ذرا واچ کریں، ان پہ نظر رکھیں، ان کے رجحان کو دیکھیں کہ طبیعت کا رجحان کا کیا تقاضا ہے۔ بعض ایسے بچے ہیں ماشاءاللہ، میرے ماموں تھے بہت بڑے عالم، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، اپنے دور میں شمس العلماء کا ان کو خطاب ملا، تو بڑے علماء میں سے تھے۔ تو بڑھاپے میں اس وقت ان کی عمر میرے خیال میں 60 کے قریب،
تو وہ ہمیشہ اپنی بستی میں قرآن شریف کا ختم ہوتا پڑھاتے تھے تراویح، تو کسی شاگرد کو بلاتے بھی آگے تراویح سناؤ، کیونکہ خود تو حافظ نہیں تھے، تو جس حافظ کو بلایا انہوں نے کہا میں آ جاؤں گا۔ جب رمضان المبارک میں ایک دن باقی رہا تو اس نے خط لکھا کہ حضرت میں بیمار ہو گیا ہوں، آپ میرے شیخ ہیں، ناراض نہ ہوں، میں نہیں تراویح پڑھا سکتا۔ تو ماموں جان فرماتے ہیں کہ پہلی رات ہو گئی، تراویح ہوئی تو میں نے صورتیں پڑھی آخری، حافظ تو میں تھا نہیں، جو مجھے صورتیں یاد تھی قرآن کی تھوڑی تھوڑی پڑھ کے 20 رکعتیں پڑھا ڈالی، لیکن دل میں بڑا شرم آئے کہ کمال ہے، محروم ہو گئے قرآن سننے سے۔ تو دوسرے دن میں نے صبح ارادہ کر لیا، میں نے کہا اللہ میاں تو تو قادر ہے، تو اگر ہمت دے دے تو روزانہ ایک سپارہ یاد کرتے تھے، رات کو تراویح میں سنا دیتے، 30 سپارے 30 میں مہینے کے 30 دن ختم ہوئے، قرآن بھی یاد ہو گیا۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ حدیث کا ایک لفظ پڑھا وہ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہر بچے پہ نا دباؤ رکھا کرو، کچھ بچوں کو دیکھا کرو، چیک کیا کرو کہ ان کا ذہن کیا ہے۔ میں ویزا خریدنا بھی جائز نہیں، بیچنا بھی جائز نہیں، خریدا۔ اگر کوئی آدمی نے اپنے شرمگاہ کو کھجایا تو کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا، نہیں وضو ٹوٹتا، اسے عادت نہ کھجاتے رہو، لیکن اتفاق سے خرچی خارج ہو گئی تو کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت جو ہے مختلف نام سے مختلف ہے، کوئی مختلف نہیں ہے، ایک سورت کے کئی نام ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے 99 نام ہیں، اسی طرح سورت الاسراء بھی ہے، سورت بنی اسرائیل بھی ہے، ایک سورت کے کئی نام ہوتے ہیں۔ مسجد میں قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کر سکتے ہیں اگر دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اگر دوسرے کو تکلیف پہنچے تو پھر ایسا پڑھو۔ ہاں ایک استاد ہے، مدرس ہے، اگر آواز نہ پہنچے تو لوگ کیا سنیں گے، غریب۔ کہتے جی کہ شادی جب کریں تو مہر کتنا ہو، جتنا آپس میں طے کر دو، تھوڑا ہو دیا، کوئی پابندی نہیں، نہ زیادہ کی نہ کم۔ کہتے جی کہ قبر میں جب دفن ہوں گے تو کیا سوال ہوگا؟ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، تو مومن کہے گا ربی اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، مومن کہے گا دینی الاسلام۔ تیسرا سوال ہوگا ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہے گا محمد الرسول اللہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔